सब देखने اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں آج قربانی کی عید منائی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارا چینل پاکستان میں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور بھی جن ممالک میں آج عید ہے وہاں بھی جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو۔ اس عید پہ جس طرح ہم آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آس پاس غریب رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں چل رہی ہیں، ہمارے جو جنرل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے وہاں پہ جو میں نے کامنٹس پڑھے کوئی اچھے نہیں لکھے۔ اس کی وجہ آپ سب کے علم میں کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی معاہدے کے تحت پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وجود میں لائی گئی، اور پھر ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل کا بھی اعلان ہوا تھا۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ اب آتا کہ جناب یہ نواز شریف کی فیملی جو تھی وہ بالکل ساتھ ساتھ، یہ ہے ایک سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں۔ جو نواز شریف کے صاحبزادے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، جن کے متعلق مریم نے بھی کہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی جرنیلوں کے ساتھ وہاں پہ حج کر رہے ہیں، اور وہ تصویریں جو ہے وہ لوگ جو اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے نیچے جو کامنٹس لکھ رہے ہیں وہ غیر اخلاقی بھی ہیں، اور ایسے ہی ہے کہ اپنی طرف سے جو دل میں آپ کہہ سکتے غصہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی حج پہ گئے تھے، اب تو واپسی بھی شروع ہو جائے گی، لیکن سوالات وہاں پہ بے شمار ہیں۔ لوگ ہمارے جج ہیں، چیف جسٹس صاحب وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور بھی جج نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جو لوگ بھی وہاں پہ حج کرنے جاتے ہیں ان کے حج قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہاں پہ پہنچتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج گورنمنٹ کے اخراجات پہ آپ نے دیکھا کئی ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے اکثر لوگ سیاستدان بھی جاتے ہیں حج پہ، بڑی تعداد، اور چاہے وہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں یا گورنمنٹ کے خرچے پہ۔ میں نے یہ اسٹیٹس پہ لگایا ہوا، ایک فیکٹری پہ چھاپا پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جعلی جوس تیار ہو رہا تھا، تو جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کا مالک کون ہے، تو انہوں نے کہا وہ حج پہ کیا ہوا۔ یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ہماری عبادت جو ہے وہ کتنی خالص ہے۔ جس طرح ہمارے پاس کوئی ایسی چیز خالص نہیں ہے، اسی طرح عبادت بھی ہماری جو ہے وہ بھی ملاوٹ والی ہے، دو نمبری ہے۔ وجہ آپ سب کے سامنے، اگر میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے لوگ جو بڑی تعداد میں عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کی حالت درست نہیں ہو رہی، قوم کی حالت درست نہیں ہو رہی۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو حاجی کلوانے کے لیے، میرا خیال ہے کہ اس کا جو اندر جو چل رہا تھا انڈر گراؤنڈ جو گیم کے، جب ہم حج کر لیں گے تو شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اب ہم ایماندار ہو گئے، مگر وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اور بھی زیادہ غلط طریقے کے ساتھ اپنے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ موجودہ حکومت جو ہے اس کے متعلق آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح یہ وجود میں آئی، جس طرح ووٹ چوری کیا گیا، جس طرح ظلم کیا گیا، اور یہاں پہ جو انصاف کا جنازہ نکالا گیا، اس کے بعد حج کرے جو مرضی کرے۔ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ان تصویروں میں چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور یہ اکٹھے وہاں پہ مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس ملک کے لیے آپ دیکھ رہے جو بھی لوگ جاتے ہیں کبھی اس ملک کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی واحد ملک ہے جہاں پہ عبادت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم
سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں، آپ نے جو کرنا وہ کر لو. اسپیشل کئی دفعہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، گروپوں کے گروپ جاتے ہیں، پھر آ کے یہاں پہ جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو، جس ملک میں حکم نامہ جاری ہو، اوپر سے آرڈر آتے ہوں اور بتایا جائے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس ملک سے بڑی تعداد میں لوگ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، تبدیلی کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہوتا ہے نا کہ چلو جی وہاں پہ بڑی دعائیں کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یورپ ہے، اس طرح جس طرح مسلمان دعائیں کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے، اور مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے محفوظ جو ہے وہ یورپ ہے ہمارے لیے. یہ ہماری حالت ہے، ہماری عبادات کی. آپ یہاں پہ خود حساب لگا لیں کہ کتنی دعائیں ہماری قبول ہوتی. ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں یا گھروں میں یا جہاں بھی عبادت کرتے ہیں تو دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے یورپ میں چلے جائیں. یہ حالت ہے اس ملک کی جہاں پہ آپ سارا دن بتاتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. حافظ آباد میں آپ نے دیکھا جو واقعہ پیش آیا، وہاں پہ جو ریپ کا کیس ہوا، ویڈیو بنائی گئی، اور پھر آج کل سوشل میڈیا پہ اس پر بڑی آواز اٹھائی جا رہی. پولیس مقابلے میں جی ایک کو مار دیا، دوسرے مار دیے، یہ مار دی. مگر تربیت آپ دیکھیں کہ ہماری کیا ہوئی ہے. وہاں اپنی تربیت پہ آپ نظر نہیں ڈالیں گے، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید اس بندے کو مارنے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ہمارا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام تو دور کی بات، انسانیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسانیت کیا ہے. ہم نے انسانیت کا نام تو سنا ہے مگر اس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا. آج علماء کی جو حالت ہے وہ دیکھ رہے. طارق جمیل جس طرح رو رہا ہے کہ مجھے تبلیغ سے منع کر دیا گیا، جو پہلے آپ نے تبلیغ کی اس کے جو رزلٹ آئے وہ آپ سب کے علم میں. اور پھر جو پاکستان میں آج حالات آپ دیکھتے ہیں، اور جس طرح وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس طرح مذہبی نفرت کا بازار گرم ہے، جس طرح اشتہارات دیے جاتے ہیں مذہبی نفرت کے متعلق، اور جس طرح وہاں پہ آئے دن لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ یہ دیکھے ظلم ہو رہا ہے، تو بندہ ہے وہ پٹائی کر رہا ہے کسی کی. تو یہ تو عام معمول بن چکا ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انسانیت کا دور دور تک ہمارے ملک سے تعلق نہیں. دیکھتے ہیں یہ لوگ جو گئے حج کرنے، سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی ہے کہ عزت، انسان کی عزت جو ہوتی ہے، کیا وہ حج کرنے سے وہ یا نمازیں پڑھنے سے تبدیلی آ سکتی؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے اعمال جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی خدمت عوام کی کر رہے ہیں. جب آپ گولیاں چلائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں گے، سارا دن جب یہ دماغ چلتے رہیں گے اور ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں لوگ رہنا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا پسند نہیں کرتے. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، اب تو کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آئے دن آپ رپورٹ دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں اتنا زیادہ اشتہار چلتا ہے کہ جی فلاں ملک کا ویزا کھل گیا، کویت نے 19 سال بعد پابندی اٹھا لی، سعودی عرب میں بندوں کی ضرورت ہے، یورپ میں جانے کے لیے یہ کرے، امریکہ جانے کے لیے یہ کرے، کینیڈا جانے کے لیے یہ کرے. کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جتنے بھی تھوڑے بہتے بھی پڑھے لکھے لوگ جو شعور رکھتے ہیں وہ باہر رہنا نہیں پسند کرتے. ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ اتنے ہم آگے نکل چکے ہیں کہ اپنے مزے کے لیے میاں بیوی ہے تو انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کام کریں، ہم آپ کی ویڈیو بناتے ہیں. درندگی کی ہر طرف انتہا ہے. یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کو ایسے اغوا کیا گیا تھا، اور پھر بیوی جو تھی اس کو ریپ کا نشانہ خامد کے سامنے بنایا گیا تھا. اور بعد میں کہا جاتا ہے جناب کہ پولیس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اگر دیکھیں تو پولیس جو ہے وہ پشت بنائی کرتی ہے ایسے لوگوں کی، اور پولیس
ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، پھر بھی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ کبھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا آپ نے اس طرح کے کام کرتے، ان کو ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے چکر میں سارا سارا دن غرق کر دیتے آپ، پھر بھی خوراک پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ تصویریں جو بتاتی ہیں یہاں پہ کوئی عزت نہیں بنی آپ کی۔ آپ جنرل صاحب جس فیملی کی نوکری آپ نے کی ہوئی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اس فیملی کی بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور آپ کے پاس اگر طاقت ہو اس سے آپ لوگوں کی اگر خدمت کریں تو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن پبلک سٹی پہ پیسے لگا کے، بورڈ لگا کے، اشتہارات لگا کے تو سسٹم کو چلایا جاتا ہے، جعلی سسٹم کو۔ یہ کب تک چلے گا؟ دیکھتے ہیں آپ کی دعاؤں سے آپ کی عزت سب کی بحال ہوتی ہے، نواز شریف کی فیملی کی بحال ہوتی ہے، چور چور کے نعرے لگنے بند ہوں گے، اور جس طرح لوگ ہمارے طاقتور لوگوں پہ سوالات اٹھاتے ہیں کیا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ تو جناب جو چیز آپ کو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یورپ کے لوگ ہیں، یہاں کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے جس طرح وقف کیا ہوتا ہے، جس طرح وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، نہ یہ کوئی جتنی یا سارا دن دعائیں ہماری جو چل رہی ہوتی ہیں، دعائیں کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ میں زندگی چلے جائے تو بہتر گزرے گی۔ اپنے ملک کے لیے دعائیں کر کر کے آپ لوگ تھک گئے، لیکن ملک کی حالت سدھری نہ۔ یہ آپ کو جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ چکے ہو۔ عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ جو مرضی کریں، لیکن جب تک آپ اپنی مام کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یوکرائن جنگ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ روس نے بڑی تیزی کے ساتھ یوکرائن پہ حملے شروع کر دیے۔ 500 میزائل، راکٹ، پتہ نہیں کیا کیا جو اس کے پاس ہے وہ جناب پھینک رہا ہے، اور جو ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہیں بہت تکلیف تھی۔ بچے ہیں وہ بھی جان سے جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے عورتیں۔ وہاں پہ اس وقت یوکرائن جنگ کی وجہ سے یوکرائن کے کئی علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت، اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ایک دم یہ روس کو کیا ہوا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یوکرائن نے جب سے روس کے اندر جا کر ایسا حملہ کیا جس میں مختلف رائے لوگوں کی آ رہی ہے، کسی کو صحیح خبر کا نہیں پتا کنفرم کہ کتنے پلین وہاں پہ تباہ ہوئے اور کتنا نقصان ہوا اس کا تو پتہ نہیں، مگر یوکرائن کے اندر اس وقت تباہی مچی ہوئی، اور بڑی بڑی بلڈنگیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ جو فوجی اڈے ہیں، فوجی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن یہاں جو پوٹن ہے وہ میرا خیال ہے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، اور جو آبادی والے علاقے ہیں وہاں پہ بمباری اس نے شروع کر دی۔ اسرائیل کو دھمکی دی ہے، اور اسرائیل کو دھمکی دینے کی وجہ یہ ہے روس کے صدر کی، اس کا خیال ہے کہ کوئی وہاں سے ایسے ڈرون لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو روس کے اندر نقصان ہوا اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اسرائیل کو بارہا دفعہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یورپ کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت چتونی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو روکا، اس کو روس کو روکا نہ گیا تو یہ یورپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ یورپ کے لوگ ویسے تو آرام سے ابھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ آرام زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جو سب سے 2-3 چیزیں جو ایسی ہیں جس کی وجہ سے روس فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک تو یورپ کی تیاری نہیں ہے، یورپ امریکہ کے سر پہ بہرحال پنگے شنگے چل رہے تھے جو بھی تھے، لیکن امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی جرمنی کے جو وزیر اعظم نئے بنے ہیں، چانسلر بنے ہیں، انہوں نے دورہ بھی کیا امریکہ کا، اور امریکہ میں وہ جو ٹرمپ، اس کو بتایا کہ تمہارا دادا جو تھا وہ جرمن تھا، اور آپ بھی
کوئی پیور امریکن نہیں ہے. آئینہ دکھایا اس کو, آپ نے جو کھلبلی مچائی ہوئی یہاں پہ کہ لوگوں کو کہتے ہو کہ یہاں رہنے نہیں دینا, یہاں سے نکال دینا ہے, اور پھر ایک دم یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے اور یورپ کو اکیلا چھوڑ دیا. وہ ایسی باتیں کی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی وہاں سے خبر خیر کی نہیں آئی. لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ روس کو بھی پتا ہے کہ یورپ جو ہے اس کے پاس اتنی تیاری نہیں ہے, اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھائے گا, اور اگر یورپ پہ حملہ کیا تو اس کے پاس یہی ایک یورپ کی کمزوری ہے. اب اس میں جرمنی یا دوسرے ممالک کتنی دیر میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کوئی امریکہ گرین سگنل دے گا تو پھر شاید یہ روس جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. میں اپنے پروگراموں میں بات جو ہے وہ آپ کو بالکل حقیقت سے بتا دیتا ہوں. پہلے میں نے یہ بتائی تھی کہ یورپ اتنے آسان نہیں ہے کہ وہ روس کے نشانے پہ آ جائے, لیکن روس جو ہے اس کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اب بار بار بتایا جا رہا ہے میں انگلینڈ کو اڑا دوں گا, 45 منٹ میں یہ کر دوں گا, میں جرمنی کے شہروں پہ حملے کروں گا, برلن پہ حملہ کروں گا, میں فرانس پہ کروں گا. ایک ملک پہ بھی اس نے حملہ نیٹو کے اوپر کر دیا, اس کے بعد یہ روس کی خیر نہیں. آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں. اور یہ امریکہ جو دونوں طرف کھیل رہا ہے اس کو بھی پتا کہ اگر یورپ کو نقصان ہوا تو اس سے فائدہ مجھے بھی کوئی نہیں ہوگا, اور پھر روس سے اگر یورپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کل کو پہلے بھی امریکہ کو وہ کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا, اور بعد میں جو بھی امریکہ کی طاقت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی. اور اسی طرح کوریا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی تیسری بڑی جنگ لگنے والی ہے. بڑی تعداد میں تمام یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ فوج تیار کی جائے, فوج بھی چاہیے, لیکن جو اگر خدا نخواستہ یہ ایٹمی جنگ ہوئی, فوج ہو جو بھی ہو, پھر آپ سب کے سامنے کہ کہاں تک یہ بات پہنچے گی. جو حالات اس وقت دھمکیوں کے حساب سے ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں. آپ کو میں بالکل صاف بتا دوں, وہ تو جو تباہی وہاں یوکرائن میں ہے وہ ویڈیوز جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل رہی ہیں, تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی بڑی تباہی ہے. یہ تھی جی یوکرائن کی اپڈیٹ ابھی تک کی. ہمارے جو جنرل صاحب ہیں اور جج جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے, مگر کس طرح ان کی بےزتی ہوئی, کس طرح ان کی سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے جناب. 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور چلیں گے پاکستان, ہمارے بیورو چیف ہیں, انہیں پوچھیں گے آج کیسا دن وہاں پہ جا رہا ہے. سر کیا حال ہے, آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. کیسا چل رہا ہے یہاں پہ عید کا دن؟ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت اچھا چل رہا ہے عید کا دن. عام روٹین کی طرح جس طرح پاکستان میں عید منائی جاتی ہے اسی طرح صبح تقریباً 5 بجے سے لے کر تو تقریباً دوپہر تک 10:30 بجے تک جو ہے وہ عید منائی گئی ہے, اور لوگ بڑے خوشی کے ساتھ پارکوں میں, کھلی جگہوں پہ, باغات میں انہوں نے عید کی جو ہے وہ نماز ادا کی ہے, اور اس کے بعد روٹین کی طرح جو ہے وہ قربانی بھی کی ہے, اور بچوں میں اور بڑوں میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے عید کے حوالے سے. جی یہ بتائیے کہ آج کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی سنا ہے کہ پیش آیا؟ ہاں جی بالکل, جس طرح پہلے بھی آپ کو رپورٹلی آپ بتاتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ قادیانی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ 2 واقعات پیش آئے, جس کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ گڑی شو میں قادیانیوں کی جو بڑی عبادت گاہ ہے علامہ اقبال روڈ پہ, اس کے وجہ پیش آیا. وہاں پر وہ لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے تو باہر ٹی ایل پی کے جو افراد ہیں وہ وہاں پر آ گئے اور وہاں پر انہوں نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی, اور وہ مسلسل جو ہے وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے
ईद की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। तो पुलिस जो है वो वहाँ मौके पर मौजूद थी। फिर पुलिस ने उनको जो है वो तरीके से उनके साथ बातचीत की, उसके बाद वो नारे लगाते हुए वहां से चले गए। लेकिन इसी तरह का दूसरा वाकया जो है वो लाहौर के इलाके शालामार टाउन में पेश आया। वहां पर जब ईद की नमाज हो रही थी तो टीएलपी के अफराद बाहर आ गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, और नारेबाजी करते करते उन लोगों ने वहां पर जो है वो गाड़ियां भी देनी शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस और डीएसपी मुतलका वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। लेकिन वो मजीद थे कि जो अफराद अंदर जो है नमाज अदा कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है और इस इबादतगाह को सील करना है। और उसके बाद उन्होंने फोन करके सोशल मीडिया के जरिए जो बाकी अपने साथी थे उनको भी बुला लिया, और उनको बुलाने के बाद वहां पर उन्होंने दरिया और वो सफ़े बिछाकर वहां पर धरना देना शुरू कर दिया, और मुसलसल इस बात के ऊपर मजीद रहे कि हमने इस जगह को सील करना है। और उसके बाद जो तकरीबन लाहौर के 2 डिवीजन की 12 से 13 थानों की जो पुलिस है वहां पर उसको बुलाई गई, और उसके बाद एक रिजर्व पुलिस की गाड़ी एंटी राइट फोर्स की वहां पर मौजूद थी। उसके बाद कोशिश की गई कि को किसी तरीके से बातचीत करके हल किया जाए, लेकिन वो मजीद थे इस बात के ऊपर कि इन कादियानियों को गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है, और ये सिलसिला जो है ये सुबह 5 बजे से जारी रहा। तो उसके बाद बहुत देर तकरीबन कोई 11:30-12 बजे के बाद फिर पुलिस ने उनके खिलाफ जो है एक एक्शन किया, और उसके बाद को वहां से डिस्पर्स कर दिया। तो उनकी यही कोशिश थी कि हम इस इबादतगाह को सील कर दें। हमने 12 थाने में भी दरखास्त दी थी, और ये मुतअद्दिद जगह पे बताया था कि कादियानी शायर इस्लाम की खिलाफवर्जी करेंगे, उनको रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग जो है वो अपनी नमाज अदा करते रहे। तो कितने लोग थे मस्जिद के अंदर, कोई है आपके पास इतला? जी बिल्कुल, टोटल 35 अफराद थे जो अंदर मौजूद थे। उनमें बच्चे भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे, और बाकी नौजवान भी थे, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे 6 घंटे टीएलपी के इन टेररिस्ट लोगों के हाथों महबूस रहे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो लोग वहां पे पहुंच गए, जिन्होंने इस तरह वहां पे परेशानी बनाई, उन्होंने खुद नमाज अदा की या नहीं की? जी, उन लोगों में से तकरीबन कोई 100 के करीब या 75-80 के करीब अफराद थे वो वहीं पर मौजूद थे। बाकी सारे अफराद जो है करीबी जो उनकी मस्जिद थी वहां पर नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने वहां पर दरिया बिछाकर तो खुद अपनी जो लोग नहीं वहां ईद पढ़ने जा सके, उन्होंने कादियानी इबादतगाह के सामने सड़क के ऊपर दरिया बिछाकर वहीं पर ईद की नमाज अदा की, और वहीं पे उसके बाद धरना भी दिया, और वहीं पर बैठे रहे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते या जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इजाफा होता गया। फिर लोग जैसे ईद की नमाज पढ़ के वापस आते रहे तो जहाँ पर जमा होते रहे, तो फिर एक वक्त आ गया कि ये अफराद 150 के करीब 200 के पौने 200 के करीब पहुंच गए, तो जो शदीद नारेबाजी करते रहे। और उसके इतलाफ में पुलिस ने फिर चारों तरफ से जो इबादतगाह के रास्ते हैं उनको सील कर दिया, और उसके बाद फिर पुलिस ने एक एक्शन करते हुए इनको वहां से जाने पर मजबूर किया। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि वो लोग अब मस्जिद से अपने घरों पे जा चुके हैं। जी बिल्कुल, वो जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद थे वो वहां से निकल कर जो है वो अब घरों को जा चुकी है, और जो इबादतगाह है वो फिलहाल बंद है। अच्छा सर, ये बताइए वहाँ पे गंदगी के क्या हालात हैं? जब भी कुर्बानी करते हैं तो लोग वहीं पे जो भी चीजें होती हैं फेंक देते हैं जानवरों की, तो कोई हालात बेहतर हैं इस दफा या वही हालात हैं? जी बिल्कुल, इस दफा जो है वो LWMC की तरफ से स्पेशल टीमें बनाई गई है, और वो हर मेन चौक के अंदर इनकी तरफ से एक कैंप लगाया गया है जहां पर ये लिखा गया है कि अगर आपको कोई लाइसेंस या कोई गंदगी किसी जगह पर नजर आती है तो आप 1139 पे कॉल करें या हमारे नुमाइंदे को वहां पर आके बताएं, हम वहां से उसको उठा लेंगे। लेकिन किसी भी जगह के ऊपर ये तमाम जो है वो गंदगी ना फैलाई जाए। तो काफी जगहों के ऊपर जो है अभी तक ताहाल कोई ऐसी वादे तौर पे गंदगी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमला जो है वो साथ साथ तमाम जगहों को साफ करता जा रहा है। ये अब इसकी सारी जो बेहतर सूरत हाल है वो रात देर के बाद पता लगेगी कि जब कुछ लोग जो है वो सुबह सुबह कुर्बानी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा। तो फिर रात तक जाके पता लगेगा कि क्या ये जो गंदगी थी सारी साफ हो चुकी है या अभी कहीं बाकी है। अच्छा, ये भी बताइए कि वैसे पाकिस्तान में जिस तरह इतनी गर्मी है, लोग एक दूसरे के घरों में आ जा रहे हैं, मेहमान नवाजी का सिलसिला भी चल रहा है?
जी, बिल्कुल, ये क्योंकि ईद उल अज़हा के मौका पर एक दूसरे के घर कुर्बानी के सिलसिले में लोग फिर जाते हैं, दावतें होती हैं कि हम रात का खाना आपकी तरफ खाएँगे, दोपहर का खाना आपकी तरफ खाएँगे, तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये सिलसिला जारी है और ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक जारी रहता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया था, तो उन 3 छुट्टियों के अंदर जो है वो एक दूसरे के घर लोग जाते हैं, अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं, खाते हैं, तो ये जो सिलसिला है ये अब 2 दिन जारी रहेगा। आप वहाँ पे देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन तक भी ये गोश्त पहुँच रहा है, या ये बड़े-बड़े लोग बस अपनी ज़िंदगी में मस्त है? कोई ऐसी नज़ारे देखे आपने? जी, बिल्कुल, जो बड़े लोग हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वही लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि किसी गरीब का एहसास करते हैं और या ये समझते हैं कि हम जो कुर्बानी का असल हक अदा करते हुए उन गरीब लोगों को भी इसमें शामिल करें, जो लोग ये कुर्बानी नहीं कर सकते। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको भी इस कुर्बानी में याद रखना चाहिए। लेकिन बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो कि ईद उल अज़हा के मौके पे इस कुर्बानी में एक-दूसरे को याद रखते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो है वो इसी कोशिश में होते हैं कि हम जो बकरा या गाय है इसको ज़िबा करें और उसके बाद उसको फ्रिज में रख लें और आराम से हम पूरा 6 महीने या कम से कम उसको खाते रहें। वहाँ पे कसाई आम नज़र आ रहे हैं घरों के बाहर, जिस तरह वो जाके जानवर ज़िबा करके अगले के पास पहुँच जाते हैं, इसी तरह वहाँ पे माहौल बना हुआ है इस वक़्त? जी, बिल्कुल इसी तरह गलियों के अंदर बड़े जानवर जिसे कहते हैं गाय वगैरह और जो ऊँट वगैरह है, ये इसी तरह गलियों में जो है उनकी कुर्बानी की जा रही है, बकरों को भी कुर्बानी गली में की जा रही है। लेकिन ये गर्मी होने की वजह से कोशिश की जा रही है कि कोई छायादार जगह मिल जाए जहाँ पर ये जो है सारा काम आसानी से हो सके, ताकि गर्मी की वजह से जो है वो ऐसी परेशानी ना हो कि गोश्त या कोई चीज़ खराब हो जाए। तो कोशिश यही है कि जिस तरह रूटीन में गलियों और बाज़ारों के अंदर ये कुर्बानी की जा रही है, इसी तरह जारी है। सर बिजली वग़ैरह का क्या, गैस बिजली आ रही है आज? जी, 3 दिन जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 3 दिन ना तो लोड शेडिंग की जाएगी और ना ही जो है गैस की लोड शेडिंग की जाएगी, क्योंकि सुई गैस की तरफ से भी ये एलामिया जारी कर दिया गया और नेस्को की तरफ से भी ये एलामिया जारी कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो है गुज़श्ता रात के बाद से लेकर अभी तक जो है वो ना तो लाइट में कोई प्रॉब्लम आई है, ना ही गैस की लोड शेडिंग के अंदर कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। अच्छा, जब ये 3 दिन नहीं फ़र्क पड़ रहा तो नॉर्मल दिनों में क्यों फिर फ़र्क पड़ जाता है? वैसे ही अजीब बात ही है। जी, बिल्कुल, ये एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अंदर वो ये अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम जो लोग हैं वो इस गैस को जो है सनती यूनिट को और दूसरे बड़े यूनिट्स में इस्तेमाल करते हैं और सनती यूनिट्स जितने भी होते हैं वो हमारे मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमने उसकी गैस पूरी करने के लिए जो है वो कमर्शियल तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो गैस की और बिजली की जो खपत है वो पूरी नहीं होती। तो इस वजह से फिर वो एक जवाब बनाकर बात पेश करते हैं कि हम इस वजह से जो है वो ये इसमें लोड शेडिंग करते हैं। खूब बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि अगर आंधी आती है या कोई मौसम खराब होता है तो सिस्टम ट्रिप कर जाता है। तो अदरवाइज़ जो है वो कहते हैं कि क्योंकि ये ईद का ख़ास मौका है या कोई बड़ा दिन हो तो फिर वो लोड शेडिंग का ऐलान पहले कर देते हैं कि हम 2 दिन या 3 दिन ये काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान में आज का दिन कैसा रहा और जिस तरह उन्होंने आपको तफसील से बता दिया कैसा ईद का दिन वहाँ पे जा रहा है और क्या कुछ होता रहा सुबह से शाम तक। मकसद ये होता है कि आप तक इत्तला पहुँचानी कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।